بھار نچیندا میتھوں میں دے اندر آ وے ماہی لولو دے مڈ ڈھا وے ماہی اپنا رنگ جما وے ماہی میتا بھار نچیندا میتھوں میں دے اندر آ وے ماہی وچ جینوں چج نہ کوئی جین دا چج سکھا وے ماہی باج ملاں دے پار نہ لگے بیڑی بننے لا وے ماہی باج ملاں دے پار نہ لگے بیڑی بننے لا وے ماہی سائیاں تیرے باجوں سو اکھیاں دی اوکھے لینا ساہ وے ماہی تیرے باجوں سو اکھیاں دی اوکھے لینا ساہ وے ماہی چنگیاں وچ شمار نہیں میرا مندری نال نبھا وے ماہی چنگیاں وچ شمار نہیں میرا مندری نال نبھا وے ماہی سائیاں کتری تیرے در تے پئیے ہن تے ٹکڑا پا وے ماہی سائیاں کتری تیرے در تے پئیے ہن تے ٹکڑا پا وے ماہی اکھیاں فرشتے وانگ بچھاواں تے قدم ٹکا وے ماہی اکھیاں فرشتے وانگ بچھاواں أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مشائخ صاحب پیارے ساتھیوں دوستوں بزرگوں پیارے پیارے بچوں پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور رب العالمین کی رحمت نازل ہو آپ لوگوں پر اور اس کا کرم ہو آمین پیارے ساتھیوں اولاً رب العالمین کی تعریف ہو اور کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا کلام ملتا ہے غور کریں جو کلام مشترکہ ملتا ہے کلام ملا تو کیا ہے مشترکہ کلام مشترکہ کلام کا مطلب کیا کہ بنانے والا بھی بتلا رہا ہے اور بننے والا بھی بتلا رہا ہے بات ایک ہی ہے جملہ بھی ایک ہے بات بھی ایک ہے وہ کیا ہے کہ بننے والے نے فرمایا کہ بنانے والے نے کہا ہے بننے والے نے فرمایا کہ بنانے والے نے کہا ہے کیا کہا ہے لو لاک لما خلقت الافلاک لو لاک لما خلقت الدنیا آپ نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتے اور نہ یہ دنیا ہوتی پیارے بھائیو اب اگر آپ اس مشترکہ کلام کو بھی اگر آپ نہیں مانتے اگر آپ اس مشترکہ کلام کو بھی نہیں مانتے تو پھر تو اپنے ایمان کو تلاش کرو تمہارا ایمان کہاں ہے نہیں جناب حدیث ضعیف ہے ثقہ نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے بھئی تو نبی کی شان کو تو تسلیم نہیں کرتا لیکن ذرا ایک بات تو مجھے بتلاؤ ذرا غور سے سمجھ بات کہہ رہا ہوں ایک صاحب تشریف لائے ملتان کے لاری اڈے کے قریب کھڑے ہوئے انہوں نے جناب ادھر دیکھا ایک اور صاحب دوڑتے ہوئے آ گئے کہنے لگے کہ یہ فرمائیے کہ آپ کیا چودھری عبدالرشید صاحب کے کوئی بیٹے یا کوئی رشتہ دار ہیں کہا ہاں جی میں ان کا بیٹا ہوں آپ نے کیسے پہچانا کہنے لگا شکل بول رہی ہے آپ بالکل آپ اپنے باپ کی کاپی ہیں
देख कर मैं पहचान गया हूँ, शक्ल बोल रही है, मैं पहचान गया हूँ। क्योंकि आप मेरे वालिद को कैसे पहचानते हैं? 6 महीने पहले आपके वालिद यहीं इसी जगह खड़े थे और परेशान खड़े थे। तो मैंने जब देखा परेशान है तो मैं गया, मैंने पूछा कौन, क्या नाम है? कहने लगे मुझे चौधरी अब्दुल रशीद कहते हैं। मैंने कहा परेशान क्यों है? कहने लगे जेब कट गई, परेशान खड़ा हूँ, मांगने की आदत नहीं, सफा करके घर जाना है, कटी हुई जेब दिखाई, ये मामला हो गया, अब परेशान हूँ, क्या करूं? तो जनाब यानी आप के वालिद साहब जो हैं उनको मैं अपने घर में ले गया, उनको मैंने वहां पर आराम कराया। वो तो बड़े नेक आदमी निकले, वो तो बैठे, वो तो जिक्र अस्कार में लग गए, फिर ऐसी इल्मी गुफ्तगू की बड़ी जबरदस्त थी, वो तो बड़े सालिहीन में से थे। प्यारे साथियों, ये बात जब बेटे ने जब सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है ना। लेकिन एक और उसका साथी और भी था, उसने कहा आप कौन है? कहने लगे मैं मियाँ साहब हूँ। अच्छा मियाँ साहब, आपने क्या कभी झूठ भी बोला? हाँ जी, कभी जिंदगी में हो गया होगा, हो सकता गलती हो गई नहीं, क्योंकि रावी ज़ईफ है इसलिए ये बात मैं नहीं मानूंगा। बेटे ने कहा तेरे बाप की बात होती तो तू मान लेता, मेरे बाप की बात आई है तो तेरा रावी ज़ईफ हो गया है। प्यारे भाइयों, बात यह है कि हमारे नबी की बात आए तो तुम्हारा रावी ज़ईफ हो जाता है। जब मामला असल में ये है, मामला ये है कि फजाइल के अंदर तो हदीस ज़ईफ का भी एतबार होता है, और जब मेरे आका फरमाए कि रब ने फरमाया है। प्यारे भाई अब जरा गौर करो, जब ये रब ने सबसे पहले हुजूर को बनाया, मेरा दीन फाउंडेशन में जब मामला था और मैंने निसाब मुरतब किया कुरान पाक का, उस मौके पर दूसरों के आलिम दीन मौलाना मंजूर अहमद मैंगल साहब वहाँ पर उस मीटिंग में हुआ करते थे। 3.5 साल की हमारी मीटिंग इकट्ठी होती रही। डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी उसमें हुआ करते थे, और कुछ दूसरे सल्फी हज़रात अहले हदीसों के उलमा भी होते थे। हम ये बैठ के पूरा एक निसाब मुरतब किया। वहाँ पर ये बात छिड़ी तो मैंने जब ये बात कही कि सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को बनाया, तो उस पर मौलाना ने फरमाने लगे एक आदमी साहब, बात यह है कि आप ये बात कैसे कहते हैं? मैंने कहा देखो किसी को तो बनाया है ना, कोई एक को तो मानना पड़ेगा ना। देखो मैं हदीस पेश करता हूँ कि हुजूर ने फरमाया या जाबिर अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर नबिय्यका मिन नूरी, ए जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी को नूर को अपने नूर से बनाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, और भी कई मैं पेश करता गया। मैंने कहा ये रिवायत मैंने पेश कर दी। अगर किसी और के बारे में कहते हैं किसी और को पहले बनाया है तो आपको हदीस पेश कर दो। हदीस ज़ईफ़ी हो जाए कोई बात नहीं, आपकी बात तो नहीं मानूंगा ना, आप मेरी बात मानेंगे। हदीस ज़ईफ़ी हो जाए आप हदीस ज़ईफ़ पेश कर दें। कहने नहीं जी तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक में आता है कि मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया, सबसे पहले तो कलम बनाया है। मैंने कहा कि मौलाना आगे भी जरा पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ने सबसे कलम को बनाया, और मैं उक्तुब मा कान व मा यकून, लिख जो हो चुका है और जो आइंदा होगा। कुछ हो चुका था कलम से पहले तब कहा जा रहा है लिख मा कान, जो हो चुका है, व मा यकून, और जो आइंदा होगा, सब तो लिख। तो मतलब ये है कोई और है जो कलम से भी पहले है। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों, कलम को रब वो इल्म दे जो कलम के बनने से पहले हो चुका था। तो जो सबसे पहले बना हो उसको रब्बुल आलमीन कुछ इल्म से नहीं।
پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمارے آقا کو بنایا، حضور علیہ السلام کے نور پاک کو بنایا، اور میرے آقا نے فرمایا، جب سوال کیا گیا حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ پیارے بھائیوں، یہ سوال کرنے کا تو ایسا نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب حضور نے جب دعوی نبوت فرمایا تبھی نبوت ملی نا، اور غار حرا میں جس وقت کے فرشتہ آیا تبھی نبوت ملی نا، مگر نہیں، صحابی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ فرمائیں کب نبوت ملی؟ حضور آپ فرمائیں آپ کو کب نبوت ملی ہے؟ ہم کچھ اور محسوس کرتے ہیں، ہمارا دل کا نور کچھ اور محسوس کرتا ہے، آپ کا دعوے نبوت فرمانا اور ہے اور نبوت کا مل جانا اور ہے۔ دعوے نبوت فرمانا اور ہے، نبوت کا مل جانا اور ہے۔ یا رسول اللہ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو بتا سکے کہ آپ کو نبوت کب ملی ہے۔ اب میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام فرمائے تھے جب پیدا ہوا تو نبی تھا، فرما سکتے تھے میرے آقا، ٹھیک ہے نا؟ میرے آقا فرما رہے تھے جب آدم علیہ السلام جب بنے تو انہیں کی اولاد سے ہوں، تو اسی وقت اللہ نے مجھے ان کی پوچھ تھا مجھے نبوت عطا فرما دی، مگر نہیں، میرے اور آپ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ میرے اور آپ کے نبی نے جواب جو دیا وہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث کو اس کی ذوف کا قول کیا ان حضرات نے، اور دوسرے حدیث کو خود ان کی کتابوں نے، ان کے بڑوں نے صحیح لکھا، کہتے حدیث صحیح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، کنت نبی آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو میں نبی تھا، آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے تو میں نبی تھا، آدم نہ تھے تو میں نبی تھا۔ آدم علیہ السلام نہ تھے تو میں نبی تھا، مٹی اور پانی کے درمیان ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ روح اور جسم کے درمیان ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے جب تک جسم میں روح نہ ہو بندہ زندہ نہیں ہوتا، اور میرے رب نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، جب تک پانی نہیں ملے گا اس تک حیات نہیں ہوگی۔ مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو میں نبی تھا، ابھی ملے نہ تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے تو میں نبی تھا، ابھی وہ نبی نہ بنے تھے تو میں نبی تھا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ پیارے بھائیوں، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان یا جسم اور روح کے درمیان، تو میرے آقا کا جسم انور تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ظہور اس کا ہوا، میرے آقا کے جسم انور کا ظہور تو آدم علیہ السلام کے جسم انور کی وجہ سے ہوا نا، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائیوں، جب اس وجہ سے ہوا تو یہاں پر میرے شیخ میرے مرشد غزالی یہ زمانے خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ بشریت مصطفیٰ کے لیے تو آدم علیہ السلام اصل ہیں، لیکن وجود آدم کے لیے میرے آقا اصل ہیں۔ بشریت مصطفیٰ کا ظہور آدم علیہ السلام کی بنا پر ہوا، لیکن آدم علیہ السلام کا اپنا وجود جو ہے وہ نور محمدی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں نبی تھا تو اس وقت میرے آقا کی نہ روح انور کا ذکر ہے نہ جسم انور کا ذکر ہے، تو میں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر میرے شیخ نے فرمایا کہ کنتو کی ضمیر کا مصداق ہے، نہ جسم انور ہے نہ روح انور ہے، وہ نور محمدی ہے جسے رب نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا
کہ رب العالمین نے نور محمدی کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. نور محمدی کو نبوت ملی تھی. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ نبوت کسی مردہ شے کو نہیں ملتی ہے، زندہ شے کو ملتی ہے. تو نور محمدی حیات ہوا، کوئی مردہ شے نہیں ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی تو پیارے بھائیو، ہماری جسم سے ہماری روح نکلے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں. میرے آقا کی روح انوار اگر قبض ہو بھی جائے تو نور محمدی تو موجود ہے. انبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے چھپ جا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان. پیارے ساتھیوں، میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بات، یا اللہ اے پروردگار، تو نے ابھی ساری کائنات کو بنایا کس لیے ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. یا اللہ تو نے دنیا کو اپنی عبادت کے لیے بنایا نہیں. وجہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سن. علمی بات کر رہا ہوں. علماء میں ماشاءاللہ میرے بچے بیٹھے ہیں سارے، مولانا ہی میرے بچے ہیں. اور علمی بات ذرا غور سے سننے کی بات ہے. پیارے بھائیو، بات کی اصل میں یہ ہے کہ میرا اگر میں کوئی کام کروں اور اس سے اگر میری کوئی غرض ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کام کا محتاج ہوں. آپ کی بولی ہی بات کر رہا ہوں، علماء کی بولی میں آخر میں اس طرح پیش کر دوں گا بس. پیارے بھائیو، میں اگر ٹیبل بناؤں اس لیے کہ میں نے کتابیں رکھ کر پڑھنی ہے تو میں اس ٹیبل کا محتاج ہوا نا. ٹھیک ہے نا جی؟ میں جو بھی کام کروں اپنی ضرورت کی خاطر کروں تو میں اس کا محتاج ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام اپنی ضرورت کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آئے گا. اس کو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کام سے کوئی غرض نہیں ہے. اب رب نے جو یہ فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، رب کو عبادت کروانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب یہ عبادت کر رہے تھے رب تب بھی اتنا ہی معبود تھا جتنا کہ عبادت کیے جانے کے بعد معبود تھا. اس کے معبود ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ فرمان کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فائدے کے لیے بنایا کہ یہ عبادت کریں، ان کو فائدہ ہوگا. بات میں آئی نہیں آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ جب یہ بات آ گئی کہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو اپنی غرض سے تو بنایا نہیں، تو یہ انسان اور جنات کی اپنی غرض پیش کی گئی نا کہ ان کی غرض ہی عبادت کرو گے جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے. جنات جو ہیں امام مالک کے نزدیک وہ جہنم میں جائیں گے. امام اعظم تو فرماتے ہیں سزا بھگت کے پھر ختم ہو جائیں گے. یہ پورا ایک مسئلہ ہے علم کلام کا. اب دیکھو غور کرو میرے ساتھی، بات اصل میں یہ ہے کہ یا اللہ اے پروردگار، تو نے یہ جنات انسان کو تو اپنی عبادت کے لیے بنا دیا کہ ان کا فائدہ ہو، تیرا تو کوئی معاملہ ہے نہیں. تو یہ بتا تو نے یہ دنیا کو کیوں بنایا ہے؟ میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے میرے محبوب کی آمد. رب کی چاہت تو ہے نا پیارے بھائیو، رب چاہنے والا تو ہے نا. میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے محبوب کی آمد کو دنیا دیکھے تو صحیح نا. تو کیا ہوا؟ ریاب یہ ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ میرے آقا کے لیے بنی یا نہیں بنی کہ اے محبوب آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ سمائے دنیا کے اوپر یہ ستاروں کا چراغا جو کیا ہے یہ حضور کی وجہ سے کیا ہے. کہ رب اگر آسمانوں پر چراغا کرے تو وہ جائے، ہم یہ چراغا کر دے تو یہ بدعت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ؟
رب چراغا کرے تو وہ جائز، ہم چراغا کرے تو بدعت۔ کیا بات ہے، بدعت تو وہ ہوتی ہے جو نیا کام ہو، یہ تو رب پہلے کر چکا ہے، یہ تو سنت الہیہ ہے۔ پیارے بھائیوں، میلاد النبی شریف کی خوشی منانا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بدعت 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 بدعت۔ تو یہ بتاؤ آیت میثاق کیا ہے؟ اللہ نے سارے نبیوں سے مادہ جو لیا تھا، میثاق النبیین جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ حضور کی پیدائش کا ہو رہا تھا نا کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، انہوں نے میں ان کو تخلیق فرماؤں گا نہیں، تخلیق تو نور محمدی کی ہو چکی ہے، وہ آئیں گے تمہارے پاس، آئیں گے تمہاری تصدیق فرمائیں گے۔ یہ میلاد النبی شریف نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ منائے تو وہ جائز ہے، ہم منائے تو بدعت ہے۔ یہ کام تو پہلے اللہ کر چکا ہے، ہمارے میں بدعت کیسے ہوگا؟ پیارے بھائیو، بدعت کے مفہوم کو سمجھو تو صحیح ہے۔ ہر بندے نے شرک اور بدعت کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ آج بس میں میرے خیال میں 5-7 منٹ میں اس کو نپٹا کر پھر میں جاتا ہوں، کیونکہ کل انوار میں پڑھانا ہے۔ بابا آپ تو تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے پورا کر دو گے۔ 8 سال لگے بلانے میں، چلو کو بات نہیں، چلو الحمدللہ حاضری۔ پیارے ساتھیوں، بدعت شرک عجیب بدعت ہے، عجیب شرک ہے۔ اچھا ذرا میری بات یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، بھولنا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے لیے اگر تم علم غیب مانو گے تو بدعت ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ حضور کے لیے اختیار مانو گے تو شرک ہو جائے گا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنے کوئی نفع ضرر کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ اچھا آپ یہ بات مجھے بتاؤ، یہاں پر کوئی بندہ ایسا ہے، اتنا بڑا بندہ بیٹھا ہے، شاہ سبھی ہوں یا مولانا بھی، فن خان لاکھ بندے، مولانا میں پرواہ نہیں کروں گا، سیدھی بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو کھڑے ہو کر مجھے کہے نہیں میں اپنے نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرا نفع بھی اللہ کی طرف سے، میرا ضرر جو ہے، میرا جو گناہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ کوئی کہے گا یہ کہ اللہ نیکی تو اللہ کی طرف سے، گناہ میری طرف سے؟ مَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَفْسِکَ، جو برائی تجھے پہنچے تیری اپنی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، خالق ہر چیز کرتا ہے۔ سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ میرا ہر نیکی بھی اللہ کی طرف سے، ہر بدی بھی اللہ کی طرف سے؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ لیکن میرے آقا کے متعلق کیا بات آتی ہے؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میرا نہ نفع میرا نفع ہے، نہ میرا ضرر میرا ضرر ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تو در حقیقت میرے آقا کا رب کا قرب پیش کیا گیا ہے، جسے تو نے عدم اختیار پر بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں جی، اگر حضور کے لیے اگر علم غیب مانو گے تو جناب شرک ہو جائے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، بالفرض مال مان لیا۔ حضور کے علم غیب مانو گے تو شرک ہو جائے گا۔ شرک کیوں ہوگا؟ کیونکہ علم غیب تو اللہ کا خاص ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ، اگر جیسا ہم حضور کے لیے علم غیب مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تم کیا اسی طرح علم غیب اللہ کے لیے مانتے ہو؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرا غور کر، 2 جملے میں جواب ہے۔ پیارے ساتھیوں، پڑھا کے لمبی تقریر کرنا چھوڑ دی، صحیح بات کہتا ہوں۔ اپنے بچوں کو 2 جملے میں جواب یاد کراتا ہوں، اللہ خیر سب۔ یہ مجھے بتاؤ، جیسا علم غیب ہم حضور کے لیے مانتے ہیں، کیا تم ویسا ہی علم غیب اللہ کے لیے مانتے ہو؟ ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے دیا، نبی نے لیا، تم کیا ایسے علم غیب اللہ کے لیے مانتے ہو کہ اللہ کو کسی اللہ نے دیا اور اللہ نے دیا؟ بتاؤ، ایسے علم غیب مانتے ہو؟ نہیں مانتے، تو شرک کیسے ہوا؟ پیارے بھائی، شرک تو تب ہوتا نا کہ جیسا ہم حضور کے لیے مانتے ہیں تم اللہ کے لیے ویسے مانتے ہو، تو یہ علم تو میں اللہ کے لیے مانتا ہوں، تم نے حضور کے لیے مانا ہے، شرک ہو گیا۔ ہم نے حضور کے لیے علم غیب یہ مانا کہ اللہ نے دیا، حضور نے دیا، کیا تو ایسا علم غیب اللہ کے لیے مانتا ہے؟ تو پھر بالکل ایمان سے فارغ ہو گیا۔
بات میں آئی نہیں آئی آپ؟ اور بدعت خواہ مخواہ کی بدعت.